اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر 7 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب یعدکم اللہ تم سے اللہ نے وعدہ کیا، احدی الطائفتین دو جماعتوں میں سے ایک کا، انہا لکم کہ وہ تمہیں مل جائے گی، وتودون اور تم تمنا کرتے تھے، انا بے شک غیر ذات الشوکا کانٹے والے کے علاوہ، تکون لکم تمہیں مل جائے، ویرید اللہ اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، ان یحق الحق کا کہ ثابت کر دے حق کو بکلمات ہی اپنی باتوں سے، یقطع اور کاٹ دے دابر جڑ الکافرین کافروں کی۔ اور جب تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتے تھے کہ حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، لیحق الحق کا تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے، ویبطل الباطل اور باطل کا باطل کر دے، ولو کریہ المجرمون اگرچہ مجرم اس کو ناپسند سمجھیں۔ اذ تستغیثون ربکم جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم اس نے تمہاری دعا قبول کی، تمہاری فریاد قبول کی، انی ممدکم بے شک میں تمہاری امداد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ 1000 فرشتوں سے، مردفین جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا الا بشریٰ مگر بشارت، ولتطمئن بہ قلوبکم تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس سے، وما النصر الا من عند اللہ اور مدد نہیں ہوتی مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ اذ یغشیکم النعاس اذ جب یغشیکم تم پر طاری کر رہا تھا اونگ، امنۃ منہ اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے، وینزل علیکم من السماء اور اس نے اتارا تم پر آسمان سے مان پانی، لطہرکم بھی تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک صاف کر دے، ویذھب عنکم اور تم سے دور کر دے شیطان کی گندگی، شیطانی وسوسہ، ولیربط علی قلوبکم اور تاکہ مضبوط کرے تمہارے دلوں کو، ویثبت بہ الاقدام اور تاکہ اس کے ذریعے قدموں کو مضبوط کر دے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہے تھے اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہے تھے کہ اس پانی کے ذریعے سے تمہیں پاک صاف کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں، الرعب رعب، فاضربوا تم مارو، فوق الاعناق گردنوں کے اوپر، واضربوا منہم اور مارو ان میں سے، کل بنان ہر ایک کے پوروں پر۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا فرشتوں کو حکم دے رہے تھے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں بھی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، تم گردنوں پر مارو اور ان کے ہر پورے پر مارو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ذالک یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے، بانہم اس لیے کہ انہوں نے شاقوا اللہ ورسولہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، من یشاق اللہ ورسولہ اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذالکم فذوقوہ یہ بات ہوگی تو تم چکھو، وان للکافرین عذاب النار بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ سزا چکھو اور جان لو کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو
غزوہ بدر سے پہلے کی کیفیت یاد دلائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا تھا کہ کافروں کی 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے ہاتھ آئے گی۔ پیچھے غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے، 2 جماعتوں سے مراد یہ ہے کہ کفار کا ایک قافلہ تو تجارتی قافلہ تھا جو ملک شام سے منافع لے کر آ رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا تمہیں یہ تمہارے ہاتھ لگ جائے گی یہ جماعت، اور تمہیں اس پہ فتح حاصل ہوگی، غلبہ حاصل ہوگا۔ نمبر 2، یہ جو کافروں کا جنگی قافلہ اور لشکر آ رہا تھا ان میں سے ایک جماعت تمہارے ہاتھ آئے گی، تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی تمنا تو یہ تھی کہ جو تجارتی قافلہ ہے اس سے ہمارا سامنا ہو جائے، کیونکہ وہ غیر مسلح ہے اور ان کے پاس دنیا کی دولت اور سامان ہی بہت زیادہ ہے، تاکہ وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ اور انسان چاہتا بھی یہ ہے کہ نقصان نہ ہو لیکن فائدہ حاصل ہو جائے، کہ نقصان کم سے کم ہو، مشقت کم سے کم برداشت کرنی پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حق کا حق ہونا بالکل واضح طور پر دکھا دیں لوگوں کو اپنے کلمات کے ذریعے، اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں۔ وہ اسی صورت میں ہوتا جبکہ جنگی لشکر سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ غزوہ بدر جب ہوا تو تجارتی قافلے سے کوئی جنگ نہ ہوئی، وہ تو راستہ بدل کر نکل گیا، لیکن جو مشرکین کا جنگی لشکر تھا اس سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا۔ وہ لشکر تقریباً 1000 کا تھا اور مسلمان 313 یا 319 تھے، مختلف روایات ہیں۔ اور اس میں مسلمانوں کی ایک تو آزمائش تھی کہ پکے سچے مسلمانوں کا علم ہو جائے اور وہ ظاہر ہو جائیں کہ جو مشکل وقت میں نبی کے ساتھ رہے وہ کون کون پکے سچے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام میں جو بدری صحابہ کرام ہیں تو ان کا مقام سب سے اونچا ہے کہ مشکل وقت میں ساتھ رہے۔ جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کا مقام ان سے کم ہے۔ دوسرا، اس لڑائی کا مقصد مسلمانوں کی جرأت اور بہادری کا کافروں پر رعب جمانا تھا کہ مسلمان باوجود اس سے کہ وہ نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کوئی خاص جنگی سامان ہتھیار نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، تلواریں پوری نہیں تھی، ڈھالیں اور نیزے نہیں تھے، پھر بھی انہیں فتح حاصل ہوگی، تو اس سے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک اور رعب بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی حقانیت، دین اسلام کی حقانیت، نبی کی نبوت کو ثابت کر دیا کہ یہ سچے ہیں، اور کافروں کی جڑ کٹ گئی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسے کام انسان سے کراتے ہیں جو اس کو ناگوار ہوتے ہیں لیکن انجام ان کا اچھا ہوتا ہے۔ فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ اللہ حق کو ظاہر کر دے اور باطل کو ختم کر دے، اگرچہ کافر ناپسند سمجھیں۔ پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ وہ تم یاد کرو جب کہ تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے پہلی رات ایک خیمے میں نہایت آہوزاری سے دعائیں مصروف تھے، اور آپ یہ دعا کر رہے تھے اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، او کما قال علیہ السلام۔ یا اللہ، میں نے بڑی محنت مشقت سے تھوڑی سی جماعت آپ کی عبادت کے لیے تیار کی، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو کبھی آپ کی دنیا میں عبادت نہیں کی جائے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے میں تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی ہے۔ انہوں نے آپ کی چادر اٹھائی، کندھوں پر ڈالی اور پیچھے سے آپ کو پکڑ لیا، اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو چیز اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائیں گے۔ ساری رات اس دن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، تو یوں آپ فریاد کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ انی امدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ بعض آیات میں 3000 کا ذکر بھی ہے، بعض میں 5 کا ذکر بھی ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 کا وعدہ کیا ہوگا، پھر 3 کا، پھر 5 کا۔ بہرحال فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو اس سے بشارت بنایا ہے، خوشخبری بنایا ہے، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس آیت کا مطلب بعض نے یہ سمجھا ہے کہ فرشتے بدر کی جنگ میں مسلمانوں کی حمایت کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اس سے بشارت بنایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرشتے نازل ہوئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں میں کافر کو مارنے کے لیے پیچھے دوڑا تو میں نے جا کر دیکھا اور مجھے آواز آئی کہ کافر کو کوڑا لگنے کی آواز آئی، اور پھر وہ کافر چت گر گیا اور اس کا منہ پھٹ گیا اور اس کے چہرے پر
گھوڑے کا نشان تھا۔ میں نے یہ بھی سنا کہ آواز ہے حیزوم آگے بڑھو، تو فرشتے آئے تھے اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کی صحابہ کرام مدد کی اور کافروں کو مارا۔ اللہ تعالیٰ مخلص مسلمانوں کی امداد کے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر فرمایا من نصر اللہ من عند اللہ کی مدد تو حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فرشتے مرضی سے نہیں آئے۔ تو یہ مسلمان کا نظریہ اور خیال یہ ہونا چاہیے کہ مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، میں کہ بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وقت بھی یاد کر جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ نازل کر رہے تھے۔ اونگ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے جو رات تھی اس رات صحابہ کرام پر اللہ نے گہری نیند مسلط کی تاکہ جب صبح اٹھیں تو حشاش بشاش ہوں اور جنگ اچھی طرح کر سکیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر کی صبح صحابہ کرام کو پر اللہ تعالیٰ نے اونگ مسلط کی اور وہ تاکہ وہ فریش اور حشاش بشاش ہو جائیں اور اطمینان سے لڑیں اور ان کے دلوں سے غم دور ہو جائے۔ جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو دل سے بوجھ اور غم ختم ہو جاتا ہے اور حشاش بشاش اٹھتا ہے۔ پھر اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ بارش اس لیے نازل فرمائی کہ مقام بدر میں مشرکین پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے بدر کے جو میدان کا پختہ حصہ تھا اس پر وہ ٹھہر گئے اور قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کے حصے میں جو زمین آئی وہ ریتلی زمین تھی اور وہاں پاؤں جمانا مشکل تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے جو حصے میں زمین تھی اس کا ریت جم گئی اور وہاں ان کے پاؤں جم گئے، اور کافروں کے جو حصے کی جو زمین تھی سخت زمین اور پختہ زمین، وہاں پھسلن کیچڑ پیدا ہو گیا۔ دوسرا فائدہ لیطہرکم بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف کرے اس کے ذریعے۔ صحابہ کرام نے پانی جمع کیا، اس سے غسل کیا، وضو کیا اور نمازیں پڑھی۔ ویذہبانکم رجس الشیطان، تاکہ اللہ تعالیٰ سے بارش کے ذریعے تم سے شیطانی وسوسہ دور کر دے۔ صحابہ کرام پریشان تھے، معلوم نہیں انجام کیا ہوگا، ہم بہت کم تعداد میں ہیں اور مشرکین زیادہ تعداد میں ہیں۔ اور اگلا فائدہ یہ بیان میں وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تمہارے پاؤں جما دے، اس لیے بارش نازل ہوئی، فرشتے اللہ نے اتارے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ تم ایمان والوں کے پاؤں کو مضبوط کرو اور ان کو جماؤ، میں کافروں میں روب ڈال دوں گا اور تم کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان کے ہر پورے پر مارو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیت ایسی عطا فرمائی کہ پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی کہ جب میرا دشمن میل کی مسافت پہ ہوتا ہے، ایک مہینے کی مسافت پہ، تو اس کے دل میں اللہ میں روب ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کافروں کو سزا اس لیے دی کہ کافروں نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص بھی اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ اس کو سخت سزا دیتے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، ہمارے معاشرے میں جو دینی احکام رائج نہیں ہیں، جن کا رواج نہیں ہے، کوئی مسلمان جو ان پہ عمل کرتا ہے تو وہ مسلمان جو عمل نہیں کر رہے ہوتے، بعض اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خصوصاً جو بوڑھے دین سے دور یا غیر تربیت یافتہ بوڑھے مسلمان ہوتے ہیں، وہ رسومات کے بارے میں بڑے مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں، اور اب خاندانی اور گھریلو رسومات کو ہر قیمت پہ ادا کرنے کے لیے وہ اصرار کرتے ہیں، اور کوئی نوجوان دین پہ عمل کرنا چاہے اسے روکتے ہیں۔ تو ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے سخت اسے سزا اور عذاب پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے تم عذاب چکھو، کافروں کے لیے جہنم ہی کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔